السلام علیکم ناظرین، 4 نیوز کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں دی گریٹ مائنڈ اسکول سسٹم، جہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان کے چیئرمین اور بقیہ ٹیم سے۔ جی آئیے۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود جب انڈیا کا حملہ دیکھا اور میں نے اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر میں بھرتی ہو گیا اور ہندوستان کو سرحدوں پر روک دیا۔ روکنے کے بعد میں نے اپنی فوج میں سروس جاری رکھی اور واپس آ کر میں نے یہ سوچا کہ تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اور واپسی پر میں نے اپنی اولاد کو بچوں کو ایم اے بی اے کے نیچے کسی کو بھی نہیں رہنے دیا۔ سب کی تعلیم جو ہے ایم اے بی اے ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ بھی بیکورڈ علاقہ ہے اور غریب لوگوں کا علاقہ ہے۔ جیسے مجھے تعلیم کی ضرورت تھی، اسی طرح ان لوگوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اسی سوچ کے تحت میں نے سب کو اسکول میں ترجیح دینے کی کوشش کی کہ اسکول بناؤ تاکہ ان کے بچے بھی پڑھ سکیں اور اس زمانے میں زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ جی تو ناظرین، محمد یوسف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب میں نے فوج کو جوائن کیا تو اس ٹائم مجھے محسوس ہوا کہ جو تعلیم ہے وہ ہر جوان کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلائی، اور اس کے علاوہ انہیں محسوس ہوا کہ جس طرح ان کے بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، ویسے ہر گھر کے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ذہن میں اسکول بنانے کا خیال آیا۔ تو ہم ان سے مزید پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اسکول تو اس ٹائم ایک کاروبار بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بند پار اس علاقے کا جو یہ پسماندہ علاقہ ہے اس کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ بھی تو لوگوں کی طرح شہروں کے اندر اسکول بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے اس جرار گارڈن کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ یہ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ خدا ہم سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور خدا ہم جی تو ناظرین، جیسا کہ ابھی چیئرمین صاحب نے اپنی خیال رائے سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں دی گریٹ مائنڈ اسکول سسٹم کے پرنسپل اور کو فاؤنڈر صہیب یوسف صاحب۔ ان سے بھی ہم کچھ سوالات کریں گے۔ صہیب یوسف صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس اسکول کا آغاز کب ہوا؟ فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چینل 4 کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور شعیب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے ہمارا انٹرویو کرنے کے لیے۔ اور اس اسکول کے پیچھے ایک پوری مکمل ایک اسٹوری ہے اس کے بارے میں کہ ہم یہاں پہ اپنا ایک اسکول کے ویژن کے ساتھ آئے تھے۔ ہم اس بیکورڈ ایریے کے اندر ایک ٹاپ نوچ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا ویژن تھا چیئرمین صاحب کا، ڈائریکٹر صاحب کا، رانا نشاط صاحب کا، اور اسی ویژن کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ وی ول ڈیلیور آور بیسٹ۔ اسکول کا آغاز آج سے تقریباً 1 سال پہلے 2020 میں جنوری میں اس کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا، نیو سیشن کا۔ اب الحمدللہ ہمارا سیکنڈ سیشن چل رہا ہے، تو 2020 ہمارا نیو سیشن۔ اچھا، تو جو آپ کے اسکول کا نام ہے دی گریٹ مائنڈ اسکول سسٹم، آخر ایسا کون سا آئیڈیا تھا جو آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے اس کا نام رکھا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو نام ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ جب دا گریٹ مائنڈ ہم نے سلیکٹ کیا یہ نام، تو وہ ریزن یہ تھی کہ کوئی بچہ مطلب کوئی پریورٹی حاصل نہیں ہے کسی بھی بچے کو، کوئی بھی بچہ آگے یا پیچھے نہیں ہوتا۔ ایوری چائلڈ از اسپیشل، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر بچے کے مائنڈ کے اکارڈنگ لے کے اس کی بیسٹ پرفارمنس ہم نے دلوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ریزن ہمارا دا گریٹ مائنڈ رکھنے کا یہ ریزن تھی کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، پوری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اور وہ کیا ریزن تھی؟ وہ صرف یہ مائنڈ تھا، وہ برین تھا ہمارا، جو ہمیں عقل دی، غور و فکر کرنے کے لیے بتایا گیا، تو وہ اسی لیے یہ مائنڈ کا دا گریٹ مائنڈ نام ہم نے سلیکٹ کیا، یہ ریزن ہمیں۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انفیریئر سپیریئر کے ڈفرینس کو ختم کرتے ہوئے ایوری چائلڈ از اسپیشل
کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دی گریٹ مائنڈ کا نام ڈیسائڈ کیا؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے باقی بے تحاشا اسکول ہیں، برانڈز ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک کلاس کو ہی ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا اسکول انٹروڈیوس کروایا ہے جو کہ کوئی اسپیسیفک کلاس نہیں ہے ہمارے لیے ایوری چائلڈ از اسپیشل، چاہے وہ اس کی ارننگ پاور، لیونگ اسٹینڈرڈ لو ہے، انشاءاللہ وی ول پرووائڈ دا انوائرمنٹ ایوری چائلڈ کہ وہ اپنا یہاں پہ بغیر کوئی سوچے سمجھے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کیا ہوں، کس سے بلونگ کرتا ہوں، وہ جب اس اسکول کے اندر انٹر ہو تو وہ سب چیزیں بھول جائے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں آپ کا اسکول ان کے لیے دی بیسٹ آپشن؟ بے شک جی، یہ سب کلاسز کے لیے بیسٹ آپشن ہے، لیکن اسپیشلی فار دوز جو بیئر نہیں کر سکتے، انشاءاللہ وی آر ہیئر ٹو سپورٹ دیم۔ تو صاحب ہمیں بتائیے گا شعیب صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جو آپ کا اسکول ہے اس کا منشور کیا ہے؟ اس کا منشور یہ ہے کہ جی ہم انشاءاللہ بچوں کو تعلیم دیں گے، اکونومیکل ریٹ پرووائڈ کریں گے، انشاءاللہ سلیبس ہم پرووائڈ کریں گے، بے تحاشا بجٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، دیر از نو ایڈمیشن فی، لمیٹڈ جو کورس کی پرائز ہے وہ ہم انٹروڈیوس کروائیں گے یہاں پہ، اور بہت ہی کم فی انٹروڈیوس کروا کے ٹاپ نوچ کوالٹی ایجوکیشن انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سال پرووائڈ کی، اور انشاءاللہ ہم ان فیوچر اسی طرح اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ شعیب صاحب آپ نے اسکول کے لیے دی گریٹ جیسا آپ کا نام ہے تو آپ کو تو کہیں شہر کے اندر کسی اپنا کنجسٹڈ یا کمرشل ایریا میں اسکول بنانا چاہیے تھا، تو آپ نے پھر اس علاقے کا انتخاب بھی کیوں کیا؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا، اس کے بھی پیچھے ایک ریزن ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میرے والد صاحب کا، چیئرمین صاحب محمد یوسف صاحب کا ایک ویژن تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ وہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں جہاں پہ بہت اچھی ایجوکیشن پہلے سے پرووائڈ کی جاتی ہے، بٹ دس از دا ایریا وچ از نگلیکٹڈ آلریڈی، تو یہ وہ ایریا تھا جو نگلیکٹ کیا گیا تھا، اچھی ایجوکیشن یہاں پہ پرووائڈ نہیں کی جاتی تھی، تو ہم نے پھر اسی ویژن کے تحت ہم نے اس ایریے کا انتخاب کیا، اور ہم نے یہی ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ایجوکیشن یہاں پہ پرووائڈ کریں برانڈیڈ اسکول کے اکارڈنگ۔ اچھا میں نے آپ کا نا فی واچر چیک کیا ہے تو بچوں کی فیسیں بہت کم ہیں، کیا آپ کا مقصد پیسے کمانا نہیں؟ لیکن یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس طرح بے جا اخراجات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور بے جا فضول کے پیسے اکٹھے نہیں کرتے، ہمارا ایک ویژن ہے، اور ہم نے آخرت میں بھی جواب دینا ہے، ہم اس طرح کی ارننگ نہیں کرنا چاہتے کہ جو ہمارے لیے آخرت کے لیے مشکل کا سبب بنے، ہم انشاءاللہ ہم ارن کریں گے، لیکن ہم سب سے زیادہ جو ہمارا جو بجٹ کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اسی کے اوپر، انہی بچوں کے اوپر انویسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ والدین کی طرف سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے جی، جب ہم نے یہاں پہ اسکول سٹارٹ کیا تھا تو ہم اس بات سے اویئر تھے کہ یہاں پہ ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن یہاں پہ تعلیم بہت کم ہے لوگوں کے پاس، تو ہم نے ان کو پھر اسلامک ریفرنس دیے، ان کے پاس نالج نہیں تھی، ہم نے ان کو اویئرنیس دی خود کہ کیوں یہ تعلیم بہتر ہے۔ اسی طرح سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوا کہ جی دا ایجوکیشن فار دا بوائز اونلی، مطلب لڑکوں کے لیے تعلیم ہے، بچیوں کے لیے نہیں تعلیم ہے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ اگر ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ ایک نسل کو آگے لے کے چلتی ہے۔ تو اسی طرح قائد اعظم نے عورتوں کے بارے میں بہت بتایا، انہوں نے کوٹ کیا کہ اگر ہماری عورتیں، ہماری فیمیلز اگر آگے نہیں بڑھیں گی تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایک نسل کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بہت اچھا امپیکٹ رہا اس بات کو لے کے، ہم نے جب موٹیویٹ کیا پیرنٹس کو تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہمیں آگے سے۔ آپ نے ایک ایشو ہائی لائٹ کیا کہ والدین کے لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو بچوں کے لیے تو آپ نے ٹھیک ہے سو کیا، تو ان کے والدین کے لیے کیا پھر آپ نے؟ جی بالکل، والدین کی طرف سے ہمیں یہ کافی ایشو فیس کرنے کو ملا تھا کہ ان کے پاس نالج کم ہے، لیکن
हमने जब ये इशू देखा तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये आइडिया अपनाया कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने से पहले हमें माँ बाप की कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमने सभी माँ बाप को इकट्ठा किया, हमने उनकी एक मीटिंग अरेंज की जिसमें हमने माँ बाप को गाइड किया, इसकी अफादियत के बारे में बताया, तालीम की, उसके बारे में उनको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग जो पहले एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं थी, नेगेटिव एक्सपेक्ट थे सभी माँ बाप के, वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव एस्पेक्ट में चेंज हो गया। नहीं, ये जो उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ये बच्चों की तालीम से रिलेटेड थे या बच्चियों की तालीम से? ये ज़्यादातर इसका जो 80% था वो बच्चियों की तालीम से रिलेटेड था, और जिसको हमने उनको गाइड किया इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्ल्ड वाइड जो हमारी बाकी मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं उसके बारे में हमने कंपैरिजन करके बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बच्ची हैं जो अवार्ड्स ले रही हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया अपने माँ बाप का, और इसी तरह देखते देखते बहुत जल्द बाकी भी माँ बाप जो बाकी रहते हैं पीछे अपने बच्चियों के लिहाज से, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से कि वो भी आएंगे इंशाल्लाह। जी, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपके स्कूल की क्लासेस कहाँ तक? जी, 2020 में जब स्कूल स्टार्ट किया तो बेसिकली ये एक प्राइमरी स्कूल था, ठीक है, लेकिन अब चूँकि हमें ये आज रिज़ल्ट है तो काफ़ी माँ बाप ने हमें इंसिस्ट किया है कि आप काइंडली एडमिशन करें मिडिल तक, ताकि हमारे बच्चे मेयारी तालीम इसी इलाके में रहते हुए हासिल कर सकें। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आज आपके स्कूल का रिज़ल्ट है, तो कैसा रहा आपके स्कूल का रिज़ल्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे क्या परफॉर्मेंस दी है हमारे बच्चों ने, और ये लाइव ही आप दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। जी जी ना। Thank you.
साथ साथ चलेंगी। जो बच्चे पोजीशनें नहीं ले सके उनके वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को और मेहनत करवाएं ताकि अगले साल वो पोजीशन होल्डर बने। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका स्कूल विज़िट करके। अल्लाह करे कि जो आपका विजन है आप इसको साथ लेके चलें और उनके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। 4 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट शुएब मलिक। अल्लाह हाफिज़।